الذين اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس بخاری سماعت کر رہے ہیں اور درس بخاری سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے بخاری شریف سے 116 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات میں سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں نماز عشاء پڑھائی۔ عشاء پڑھانے کے بعد آپ نے سلام پھیرا اور پھر کھڑے ہوئے، پھر آپ نے پوچھا بتاؤ آج کون سی رات ہے، اور پھر آپ علیہ السلام نے ایک غیبی خبر دی۔ آپ نے فرمایا کہ آج سے ٹھیک 100 سال کے بعد کوئی روح زمین پر موجود نہ ہوگا، کوئی روح زمین پر موجود نہیں ہوگا۔ حضرت محترم ذرا توجہ کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زمانے میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ ابھی اس وقت جتنے لوگ موجود ہیں تم میں سے، ٹھیک 100 سال کے بعد تم میں سے کوئی موجود نہیں ہوگا، لیکن تم سب نے انتقال کر جانا ہے۔ اور یہ ہے غیب کی خبر، اور غیب کی خبر جو ہوتی ہے وہ اللہ کے نبی دیتے ہیں۔ جس نے کہا کہ حضور کو یہ پتہ نہیں کہ کون کل کب اور کہاں مرے گا، حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں سے آئندہ 100 سال کے بعد کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ جبکہ بخاری میں ایک موجود ہے حدیث مبارکہ، حضور علیہ السلام نے چھڑی کا یوں اشارہ کیا، یہاں ابو جہل مرے گا یا فلاں مرے گا یا فلاں مرے گا یا فلاں مرے گا، تو جیسے جیسے حضور نے نشان لگایا تھا زمین کے اسی حصے پر وہی کافر مرا۔ ارے بولی زور سے سبحان اللہ۔ زمین کے اسی حصے میں وہی کافر مرا۔ تو معلوم یہ ہوا اس حدیث رسول سے کہ رسول اللہ کو علم ہے کون کب کہاں مرے گا۔ بات سمجھ لیا آپ نے؟ ایک بات اور، دوسرا یہ کہ حضور یہ بادشاہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری عمریں کم ہیں، عمریں زیادہ نہیں ہیں۔ جس طرح بنی اسرائیل کے لوگوں کی عمریں بہت 300 400 سال ہوا کرتی تھی، تمہاری عمریں کم ہیں۔ تو لہٰذا جب تمہاری عمریں کم ہیں تو اپنی زندگی کا جو بقیہ حصہ ہے اس کو عبادت اور ریاضت میں گزارو دو، صالحین کی صحبت میں رہو، نیک اعمال کرو۔ اس طرف حضور توجہ دلا رہے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں ایک رات عمر بن خطاب کے پاس حاضر ہوا، کیا دیکھا کہ فاروق اعظم جو ہے کسی فقہی مسائل میں گفتگو کر رہے ہیں۔ میں ان سے فقہی مسائل میں گفتگو کرنے لگا، حتیٰ کہ عشاء کی نماز کے بعد میں حاضر ہوا تھا۔ اب یہ تعین نہیں ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ آدھے گھنٹے بعد گئے کہ 1 گھنٹے بعد گئے کہ 2 گھنٹے بعد گئے۔ عشاء کی نماز کے بعد تو پھر بعد ہے، سمجھ میں صاحب کے؟ تو فرماتے ہیں بہت دیر تک ہم دینی مسائل میں گفتگو کرتے رہے، اور جب جانے کا وقت ہوا تو انہیں مجھ سے کہا کہ اب تو تہجد کا وقت ہے، کیوں نہ اب نماز پڑھ کے جائیں، کیوں نہ نماز پڑھ کے جائیں۔ اور فرمایا ہمارا جو یہ وقت گزرا ہے نا، یوں سمجھ لو یہ نماز ہی میں ہے، یہ نماز ہی میں ہے۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا گویا ایسا ہی ہے بندہ جیسے کہ نماز پڑھ رہا ہے، یعنی کہ اس کو وہی اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور عشاء کے بعد کون سی نماز آتی ہے؟ بولیے فجر کی آتی ہے۔ فرمایا تم میں سے کوئی روح زمین پر اب زندہ نہیں رہے گا۔ حضور کی نگاہ دیکھیے کہ حضور کے سامنے جو صحابہ تھے ان کی زندگیاں بھی حضور کے سامنے تھی۔ ٹھیک 100 سال کے بعد حضور کا کوئی صحابی اس زمین پر موجود نہ تھا۔ آخری صحابی غالباً 110 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، ٹھیک 100 سال کے بعد۔ اب بعض نے کہا تو حضرت خضر بھی تو ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو ہیں، شیطان بھی تو ہے، پھر حضور کے فرمان کا کیا مطلب ہے کہ روح زمین پہ کوئی زندہ نہیں رہے گا؟ دیکھیے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ وہ سمندروں پر ہیں، اللہ نے ان کو جو حیات عطا فرمائی ہے، تو چونکہ وہ زمین پر نہیں، ایک بات یہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی تو عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے آسمانوں پر، زمین پر نہیں، اور حضور کی مراد اپنے صحابی تھے۔ اور پھر دوسرا عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، حضور کے صحابی نہیں۔ اور چوتھے رہے کہ جو وہ ہے ابلیس
ابلیس کو تو موت ہی نہیں آئی، اس کو تو قیامت میں موت آئے گی۔ تو حضور نے بات کی ہے اولاد آدم کی، ابلیس اولاد آدم میں سے نہیں، ابلیس جو ہے اولاد آدم میں سے نہیں، وہ تو شیاطین میں سے ہے، یعنی کہ اس کا شمار تو جنات میں ہوتا ہے۔ تو لہذا ان کی تخصیص ہے، اس کے علاوہ جو لوگ حضور کے ظاہری زمانے میں موجود تھے ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تھا کہ میرے صحابہ جو ہیں اب وہ 100 سال تک زندہ رہیں گے، ان کی زندگی زیادہ لمبی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں دعا کریں، خالق کی کائنات ہم سب کو سمجھنے